محبت رسول سرمایہ حیات ہے، محبت رسول نور حیات ہے۔ یہ تقاضا ایمان بھی ہے اور ثمرہ ایمان بھی، اور اس محبت کے دم سے ہی ہم اللہ کی قربت کا نور پاتے ہیں۔ ہمیں خیر کی توفیقات، سجدوں کی توفیقات اور دیگر صالح اعمال کی توفیقات اس محبت کے وسیلے سے نصیب ہوتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی محبت اپنے ساتھ بہت سارے تقاضے رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کے نتیجے میں بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اس محبت کے بہت سارے مظاہر ہیں اور اس محبت کے بے شمار ثمرات ہیں۔ اللہ وہ سارے ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ محبت صرف انسانوں کے دل میں ہی نہیں ہے، یہ پتھروں کے کلیجے میں بھی رکھی گئی ہے۔ احد پہاڑ کی چھاتی پہ حضور کا قدم آیا تو وہ جھوم اٹھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو اس کے سینے میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ پتھر بھی کسی سے پیار کرتے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہے ذات کا، لیکن میرے سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ انسان تو انسانوں سے پیار کرتے ہی آئے ہیں، ماں تو بیٹے سے پیار کرتی ہی آئی ہے، باپ تو اپنے لخت جگر سے محبت کرتا ہی آیا ہے، بچے اپنے باپ سے پیار کرتے آئے ہیں، لیکن کبھی یہ منظر بھی دیکھا کہ پتھروں نے بھی پیار کیا ہو، درختوں نے بھی پیار کیا ہو؟ اگر دنیا نے حضور سے پیار کیا ہے تو آقا نے بھی پیار کی ریت نبھائی ہے، بلکہ پیار آیا ہی ادھر سے ہے۔ دنیا کو محبت بانٹی ہی میرے حضور نے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے کہا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ یہ بے چین ہو جاتے ہیں جب تم کسی تکلیف میں آتے ہو، کسی مصیبت میں آتے ہو۔ اس امت کے لیے حضور دعائیں مانگتے رہیں، اللہ اکبر، کبھی تہجد کے وقت، کبھی دن کے اجالوں میں، کبھی حجرہ عائشہ میں، کبھی غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے اس امت کے لیے مغفرت و رحمت کی دعائیں اور التجائیں رب کے حضور پیش کرتے رہے۔ اور حشر کے دن بھی حضور دامن شفاعت کھولیں گے، اللہ اکبر، اور گناہ گاروں کو آتش دوزخ سے نجات دلائیں گے۔ کیا منظر ہوگا قیامت کے دن جب حضور شفاعت کے بازو پھیلائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے رب نے مجھے اختیار دیا، یا تو آدھی امت کو ہم بخش دیتے ہیں بغیر حساب کے اور آدھی کا حساب لے لیں گے، اور یا پھر آپ کو حق شفاعت دے دیتے ہیں، آپ جس کو چاہے شفاعت کر کے بخشوا لینا۔ حضور فرماتے ہیں اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت والا معاملہ اختیار کیا ہے۔ مطلب کیا کہ میں شفاعت کر کے سب کی بخشش کروانا چاہتا ہوں۔ آدھی امت والا معاملہ میں نے قبول نہیں کیا، بلکہ میں نے شفاعت کا حق لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضور کی شفاعت کے رنگ۔ وہ کسی نعت خواہ نے پڑھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے ٹوک دیا تھا، میں نے کہا حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، شفیع ہیں۔ وکیل بمانا نگہبان، وہ تو ہیں حضور ہمارے وکیل، لیکن وکیل بمانا ایڈوکیٹ، اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں۔ چونکہ جو وکیل ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، لہٰذا بری کیا جائے، جرم ثابت ہو تو سزا لازمی ہوتی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے